السلام علیکم، میں ہوں راشد محمود۔ آج ہم فلور مل کے بزنس کو کمپلیٹ ڈسکس کریں گے کہ یہ کتنے سیگمنٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا سیگمنٹ ہے وہ ہے نارمل کورس آف بزنس۔ اس میں ہم ویٹ اوپن مارکیٹ سے پرچیز کرتے ہیں اور اس کو مل پہ لے آتے ہیں، پھر اس کے بعد گرائنڈنگ کرتے ہیں اور اس کی جتنی پروڈکٹ ہیں آٹا، میدا، چوکر، اس کو ہم اوپن مارکیٹ میں سیل کرتے ہیں۔ یہ جو پہلا سیگمنٹ ہے فلور مل کا کاروبار، اس پر بنیاد کرتا ہے مارکیٹ میں گندم کی پرائسز اپ یا ڈاؤن ڈیمانڈ اور سپلائی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اسی بنیاد پر آٹے کی قیمت اوپر اور نیچے ہوتی ہے۔ کسی بھی فلور مل میں یہ پہلا سیگمنٹ ریڑھ کی ہڈی کی اہمیت رکھتا ہے۔ اس سیگمنٹ کو کامیاب بنانے کے لیے چند چیزوں کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے۔ کوالٹی آف پروڈکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی کتنی اچھی ہے۔ جتنی ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی ہوگی اتنی ہماری سیل زیادہ ہوگی۔ کریڈٹ ان مارکیٹ کہ ہم نے کتنا کریڈٹ دیا ہوا ہے، کیونکہ یہ نارمل کورس آف بزنس جو ہے اس میں مارکیٹ میں کریڈٹ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اور تیسرا ہے ریلیشن ود کسٹمر، کہ ہمارے کسٹمر سے ریلیشن کتنے اچھے ہیں، یہ ہماری سیل کو بوسٹ اپ کرتا ہے۔ چوتھا ہے مارکیٹ اسٹریٹجی، کہ ہماری آرگنائزیشن جو ہماری فلور مل ہے اس نے کتنی اچھی مارکیٹنگ کی اسٹریٹجیز بنائی ہیں، اس پہ ہماری سیل ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اور یہی سیگمنٹ ہماری فلور مل میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے ہمارے فلور مل کے بزنس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے۔ تو دوسرا سیگمنٹ ہے، اس میں گورنمنٹ ہمیں کوٹا دیتی ہے، یعنی گورنمنٹ ہمیں ویٹ دیتی ہے آٹے کی پرائسز کو مارکیٹ میں کنٹرول کرنے کے لیے۔ یہ ہمیں لیس پرائس جو اوپن مارکیٹ میں گندم چل رہی ہوتی ہے اس سے کم پرائس میں گورنمنٹ ہمیں گندم دیتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا سیگمنٹ ہے وہ ہے گورنمنٹ پیکیجز، یعنی کہ یوٹیلیٹی سٹور، رمضان پیکیج اور اس طرح کے کافی پیکیج۔ اس میں بھی جو اوپن مارکیٹ میں گندم کا ریٹ چل رہا ہوتا ہے گورنمنٹ اس سے کم ریٹ پر ہمیں گندم دیتی ہے، اس کے بدلے ہم سے آٹا لیتی ہے۔ اس میں عام طور پر گورنمنٹ سے جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ ہمیں گرائنڈنگ چارجز اور جو دوسرے ٹرانسپورٹیشن اور ہمارے ایڈمن کے خرچے ہوتے ہیں وہ ڈال کر ہم سے اتنی مقدار میں آٹا لیتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں چوتھے سیگمنٹ کی۔ جو فورتھ سیگمنٹ ہے اس میں جو پرائیویٹ آرگنائزیشن ہیں یا این جی اوز یا نان فار پروفٹ آرگنائزیشنز، یہ بھی بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم نے بات تیسرے سیگمنٹ میں کی ہے۔ یہ بھی ہمیں گندم پرووائڈ کرتی ہیں، اس کے بدلے ہم سے آٹا لیتی ہیں اور ہم سے جو ان کے ہمارے گرائنڈنگ چارجز ہوتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں، ایڈمن کے خرچے دیتے ہیں۔ ہم پانچویں سیگمنٹ کی بات کرتے ہیں۔ گورنمنٹ نے فلور ملز کو فوڈ گرین لائسنس ایشو کیا ہوتا ہے، تو ان کو اس کا مطلب ہے کہ فلور مل کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پریمیسز میں ویٹ سٹاک کر سکتے ہیں۔ تو یہ فلور ملز اوپن مارکیٹ میں پرچیز کرتے ہیں جب گندم سٹارٹ ہوتی ہے، یعنی اس کی کٹائی ہارویسٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو عام طور پر گندم کی پرائسز کم ہوتی ہیں، تو فلور مل کو یہ پرمیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے کہ وہ اپنے پریمیسز میں لا کر ویٹ کو سٹاک کر سکیں 1 ایئر کے لیے۔ اس کے لیے یا تو ہمیں اپنا فنانس ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ بینکس بھی فلور مل کی ہیلپ کرتے ہیں ویٹ سٹاک کرنے کے لیے۔ جب ویٹ سٹاک ہو جاتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ 3 منتھ 4 منتھ کے بعد ویٹ کی پرائسز عام طور پر تھوڑی سی فلکچویٹ اوپر کی طرف کر جاتی ہیں، تو اس کو سیل کرنے کے بعد بھی فلور مل کافی پروفٹ کما سکتی ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں چھٹے سیگمنٹ کی۔ اگر گورنمنٹ ویٹ امپورٹ کرے تو فلور مل کو یہ گورنمنٹ اجازت دیتی ہے کہ وہ جس کنٹری سے چاہے
प्राइवेट तौर पर वीट इंपोर्ट कर सकती है। तो फ्लोर मिल का बिजनेस ये भी है कि वो वीट किसी भी मुल्क से इंपोर्ट कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं 7वें सेगमेंट की। फ्लोर मिल को गवर्नमेंट ये भी इजाज़त देती है कि वो अपनी जो वीट की प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकती है और इसके अलावा वीट भी एक्सपोर्ट कर सकती है। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्लोर मिल को फुल परमिशन होती है कि वीट एंड वीट प्रोडक्ट जितनी भी हैं उनको वो एक्सपोर्ट कर सकती है। ज़्यादातर ये एक्सपोर्ट अफ़गानिस्तान, ईरान इस साइड पे होती है। इसके अलावा वो किसी भी कंट्री में इसको एक्सपोर्ट कर